ایسی صورتحال سامنے نہ آئے، لیکن نا امیدی بہت ہے۔ حکمران ٹولہ جو وہاں پہ ہے وہ ان کے معاہدے، ان کی دوستی جن یہود و نصارہ سے ہے، اس یہود و نصارہ کی دوستی سے کبھی بھی خیر کی توقع نہیں کی جا سکتی، چونکہ واضح وہ قرآن کے حکم کے خلاف ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں فرمایا کہ جب خود ایسا یہ کریں گے، ثم تجیء الحبشہ، پھر حبشہ کے لوگ آ جائیں گے، فیخربونہ خرابا، وہ کعبے کو معاذ اللہ خراب کر دیں گے، اور اس کے بعد کبھی کعبہ تعمیر نہیں کیا جا سکے گا، اور پھر قیامت آ جائے گی۔ اس بنیاد پر یعنی ان احادیث کی طرف بھی توجہ رکھنی چاہیے، اور یہ بہت تیزی سے جو حالات بدلتے جا رہے ہیں، کعبے کی حفاظت اور حجر اسود کی حفاظت، حجر اسود کا رہنا یہ دنیا کی سلامتی کی ضمانت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا تقوم الساعة حتى يرفع الرکن والقرآن، جب تک حجر اسود کعبے کی دیوار میں ہے قیامت نہیں آئے گی، اور جب تک قرآن موجود ہے، اٹھایا نہیں گیا آسمانوں کی طرف، تو قیامت نہیں آئے گی۔ اس بنیاد پر حجر اسود کے لحاظ سے اور یہ جو بلاد حرمین ہیں اس کے لحاظ سے پوری امت کو سیریس ہونا چاہیے کہ اگر وہاں کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو اس کے اثرات پوری ملت اسلامیہ پہ پڑیں گے، اور ان دنوں میں جو نماز با جماعت بند ہے، اعتکاف سے روکا گیا ہے، سحری افطاری تراویح عام لوگوں کے لحاظ سے بند ہے، تو یہ کوئی تاریخ کی 14 صدیوں کا کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، یعنی یہ بہت خطرناک صورتحال ہے جس کا یعنی پوری امت کی سالمیت کے ساتھ ایک ریلیشن ہے۔ یعنی ڈائریکٹ تو وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے امریکہ برطانیہ کی دوستی مقدم ہے، اور پھر ان کے زیر اثر ان کے مفتی ہیں، لیکن آگے پوری امت پر بھی ذمہ داری عائد ہو رہی ہے، پوری امت کے لحاظ سے، کہ وہ سیریس ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ شہزادوں کی اپنی جنگوں میں حجر اسود کو کوئی غائب کرے، یا گنبد خضرا کی طرف کوئی میلی نگاہ سے دیکھے، کیونکہ آپس کے ان کے اندرونی حالات بھی ناگفتہ بے، اور بیرونی طور پر جو یہود و نصارہ سے ان کی دوستی ہے وہ بھی خطرے سے خالی نہیں ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکثروا استلام ھذا الحجر، حجر اسود زیادہ چوما کرو، حجر اسود کو زیادہ سلام استلام کیا کرو، ہاتھ لگایا کرو، یہ اگر ممکن نہیں ہاتھ لگانا تو دور سے اشارہ کیا کرو، کیونکہ فَإِنَّكُمْ تُوشِكُونَ أَن تَفْقَدُوهُ، قریب ہے کہ تم اسے کھو بیٹھو گے، پھر ڈھونڈو گے یہ ملے گا نہیں۔ ایسے ہی لوگ طواف کر رہے ہوں گے ایک رات کو، صبح ہوگی تو حجر اسود ملے گا نہیں، یعنی لوگوں کے بیچ میں سے حجر اسود غائب ہو جائے گا، کیونکہ اللہ ان اللہ عز و جل لا یترک شیئا من الجنت فی الارض الا اعادہ فیہا قبل یوم القیامہ، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب ذوالجلال جنت سے آئی ہوئی کوئی چیز زمین پر نہیں رہنے دے گا، قیامت آنے سے پہلے اسے واپس جنت میں لے جائے گا۔ تو یہ بڑی اہم چیز ہے حجر اسود، اور اس کی نگہبانی اور پاسبانی امت مسلمہ
کہ بہت سے احکام کا مدار ہے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب حجر اسود کو چومنے لگے، فرمایا انک حجر لا تضر ولا تنفع، تو پتھر ہے، تو نہ نفع دیتا ہے نہ تو نقصان دیتا ہے۔ لولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، اگر میں نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے چومتے ہوئے نہ دیکھتا تو میں کبھی بھی تجھے نہ چومتا۔ میں نے اس لیے میں چومنے لگا ہوں کہ تجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما ہے۔ چونکہ دوسری طرف یہ حدیث شریف ہے، حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حجر اسود کے سامنے آئے، ثم وضع شفتیہ علیہ، اور آپ نے اپنے دونوں ہونٹ حجر اسود پہ رکھے، یبکی طویلا، کافی دیر تک سرکار روتے رہے۔ ثم التفت، تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیچھے ہٹے تو ساتھ ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے، فَإِذَا هُوَ بِعُمَرْ بْنِ الْخَطَّابِ یبکی، دیکھا تو عمر فاروق بھی کھڑے رو رہے ہیں۔ فَقَالَ يَا عمر ہَا هُنَا تُسْكَبُ الْعَبَرَاتِ، عمر یہ وہ جگہ ہے جہاں آنکھوں سے آنسو چھلک ہی جاتے ہیں۔ تو یہ حجر اسود کا اہتمام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا حجر اسود کے لحاظ سے یہ جو خطبہ انک حجر لا تضر ولا تنفع، یہ بڑا مارکۃ الآراء خطبہ ہے۔ دوسری طرف حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی یہی لفظ بولے، جو تاریخ الخلفاء میں امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی احادیث لکھی ہیں، ان میں یہ لکھا ہے کہ آپ جب حجر اسود چومنے لگے تو آپ نے فرمایا انک حجر لا تضر ولا تنفع، میں تجھے تیری وجہ سے نہیں چوم رہا، میں تجھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے چوم رہا ہوں، کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ سرکار تجھے چوم رہے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت آپ کی جو حجر اسود کو میسر ہے، اس پر بڑی مارکۃ الآراء مباحث ہیں۔ ایک تو مطلقاً اسلام اور دیگر ادیان کے لحاظ سے، اور دوسرا اہل سنت اور وہابیزم کے لحاظ سے۔ اسلام اور دیگر ادیان کے لحاظ سے یہ ہے کہ وہ کہنے لگے کہ اسلام نے پتھروں سے ہٹایا تھا تو پھر پتھروں کے پیچھے ہی لگا دیا ہے، یعنی بت اکثر پتھروں کے تھے، تو اسلام نے کہا یہ کچھ نہیں دے سکتے، یہ کچھ نہیں کر سکتے، تو پھر بالآخر آ کے حجر اسود بھی ایک پتھر ہی ہے، تو اس کو اتنا اعزاز دیا جا رہا ہے، اس کو چوما جا رہا ہے، یعنی انہوں نے وہ بت کا پتھر اور حجر اسود کو برابر تولنے کی کوشش کی کہ یہ اسلام نے جس چیز کو معاذ اللہ کنڈیم کیا اسی پر بالآخر اسلام آ گیا، یہ اسلام کے خلاف وہ زہر اگل رہے تھے۔ تو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ خطبہ اصل غیر مسلموں کے اس وہم کا جواب تھا اور توحید کا پیغام تھا کہ بت کا پتھر اور ہے اور حجر اسود اور ہے، اور عقل قرباں کن بپیش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے عقل کا کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے کلمہ پڑھا ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ عقل کہتی ہے جب بتوں کے پتھروں سے ہٹایا ہے تو پھر کعبے کے پتھروں میں کیا پڑا ہے، پھر
حجر اسود میں کیا پڑھا ہے، پھر رکن یمانی میں کیا پڑھا ہے، پھر مقام ابراہیم میں کیا پڑھا ہے؟ تو کہتے ہیں لذت ہی اس ماننے میں ہے کہ ہم عقل کی بات نہیں مانتے، ہم نے کلمہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے۔ انہوں نے پتھروں سے ہٹایا ہے تو ہم ہٹ گئے ہیں کہ ان کی عبادت چھوڑی ہے، اور جس پتھر کو وہ چومتے ہیں، اب ہماری ایسی توحید نہیں کہ آگے سے اکڑ جائے کہ ہم نے نہیں چومنا، پھر چوما کیوں ہے، کہ یہ واضح کر دیا کہ یہ شاعر اللہ سے ہیں، ان کی عبادت نہیں کی جا رہی، ان کی تعظیم کی جا رہی ہے، اور اللہ کی وجہ سے کسی چیز کی جو تعظیم ہے وہی تو توحید کا ایک حصہ ہے اور توحید کا ایک سبق ہے۔ تو اس بنیاد پر جب کفار مشرکین بتوں کا فائدہ مانتے تھے تو آپ نے اس کے مقابلے میں فرمایا اِنَّكَ حَجَرٌ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ، تم پتھر ہو، تم کچھ نہیں کر سکتے، لیکن تم وہ ہو کہ جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہونٹ رکھے ہیں، تو اب تمہارا مقام و مرتبہ جو ہے وہ وراء الورا ہے، تو میں تمہیں اس نسبت سے چوم رہا ہوں، اور دنیا یاد رکھے کہ ہم وثنیت کے پیچھے نہیں پڑے کہ بت پرستی کے پیچھے پڑے ہوں، ہم وحدہ لا شریک کو مانتے ہیں، اور اسے مانتے ہوئے پتھر کا ادب، احترام اور تعظیم اس لیے کر رہے ہیں کہ اس کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص نسبت حاصل ہے، بت کو وہ نسبت میسر نہیں، تو اللہ کی مدد، اللہ کے فضل کا مظہر کوئی پتھر بھی بن جائے تو اہل حق اس کو جوتوں کے تلے روندتے نہیں بلکہ اس کا ادب اور احترام کرتے ہیں، چونکہ سارے توحید پرستوں سے سب سے بڑے توحید پرست حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پتھر پر اپنے ہونٹ رکھے ہیں اور اس کو اپنے فضل سے فیض یاب فرمایا ہے۔ یہاں پر اسی چیز کو وہابی ازم میں بار بار بیان کیا جاتا ہے، اور یہ کہ چونکہ انہوں نے حج کی غلطی لکھی ہے، حج کی غلطی کہ حجر اسود کو مس کرنا برکت کے لیے، یہ حج کی غلطی ہے، بلکہ اس محمد بن صالح عثیمین نے واضح طور پر کہا کہ یہ شرک تک پہنچ جاتا ہے بندہ اگر حجر اسود کا فائدہ سمجھے کہ میں ہاتھ لگاؤں گا تو مجھے فائدہ ہوگا، میں حجر اسود سے خوشبو مس کر کے استعمال کروں گا تو مجھے فائدہ ہوگا، کپڑا مس کروں گا تو فائدہ ہوگا۔ اس نے کہا یہ تو شرک تک بات پہنچ جاتی ہے، لیکن دوسری طرف صحابہ اور تابعین کا عمل موجود ہے، انہوں نے ایسا کیا، اور خود یعنی یہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے تھے لا تضر ولا تنفع لا تضر ولا تنفع لا تضر ولا تنفع، تو وہ یہ بتا رہے تھے کہ اپنی ذاتی طور پر تم ذرہ بھر فائدہ نہیں دے سکتے، لیکن یہ نہیں نفی کر رہے تھے کہ رب چاہے تو پھر بھی نہیں دے سکتے، اللہ کے اذن سے بھی نہیں دے سکتے، ورنہ جتنی احادیث ابھی پیش کی ہیں، مثلا یہ گناہ چوستا ہے تو کیا وہ فائدہ نہیں ہے؟ اس سے ہاتھ لگائیں تو گناہ جھڑتے ہیں تو بندہ جہنم نہیں جائے گا، جنت چلا جائے گا، تو کتنا بڑا اس پر فائدہ ہوگا۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جملے پر اپنی طرف سے ساتھ تبصرہ فرما دیا کہ تاکہ کوئی دوسری طرف اس کو کھینچ کے وہابیزم کی طرف نہ لے جائے، آپ نے جو لفظ بولے وہ بھی میں پیش کر رہا ہوں کہ جس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حجر اسود کو یہ کہہ رہے تھے لا تضر ولا تنفع، تم کچھ نہیں کر سکتے، تم کچھ نہیں کر سکتے، تو پاس ہی کھڑے تھے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا بلا بلا یا امیر المومنین،
یضر و ینفع. کیوں؟ امیر المومنین یہ